اور آپ جا کے اسے لکھ لیجئے۔ لکھنے کا مطلب ہے اسے ذہن میں ثبت کر لیجئے، اسے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کی اس کائنات میں دو قوانین بیک وقت چلتے ہیں۔ ایک قانون ہے شریعت کا، اور شریعت میں عفو ہے، درگزر ہے، معافی ہے، توبہ کی قبولیت ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ سب چیزیں شریعت کے قانون میں آتی ہیں۔ ایک آدمی نے گناہ کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور بہت سوں کو معاف کرے گا، کروڑوں اور اربوں میں معافیاں ہوں گی۔ ایک آدمی نے گناہ کیا اور اللہ چاہتا ہے کہ معاف کر دے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اضافہ ہو، ان کی رفعت اور ان کے مقام اور مرتبے میں اضافہ ہو، تو اشارہ ہوگا کہ آپ اس کی سفارش کر دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ ان کی شفاعت سے ہم گناہ گاروں کی بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ تو ایک تو یہ قانون چلتا ہے، ہم تین باتوں کو، دو کو ادھورا چھوڑ کے اب تیسری پہ آگے، اس تیسری کو مکمل کر کے پھر دوسری اور پہلی پہ جائیں گے۔ اور ایک قانون ہے فطرت کا اس کائنات میں، دوسرا قانون جو چلتا ہے وہ نیچر کا ہے، نیچرل لاز ہیں۔ یہ نیچرل لاز کسی کو معاف نہیں کرتے، اس لیے بھیا کبھی بھی ان میں دخل نہ دینا۔ شریعت کا جو لا ہے اس میں جان بوجھ کے توڑا ہو یا اضطراری کیفیت میں ٹوٹ گیا ہو، جذبات کے غلبے سے کسی آدمی نے شراب پی لی یا اس نے جان بوجھ کے پی، کوئی جذبہ نہیں تھا، تو شریعت کا لا عین ممکن ہے اسے معافی دلا دے۔ لیکن وہی شراب جب فطرت کے لا پہ، نیچرل لا پہ آئے گی تو کوئی نہیں روک سکتا کہ اس کے گردے تباہ ہو جائے۔ یہ نیچرل لاز جو ہے نا، یہ کبھی نہیں بدلتے۔ آگ ہمیشہ جلاتی ہے، صرف اللہ ہی چاہے براہ راست ڈائریکٹلی، خدا کا چاہنا بہت بڑی چیز ہے، تو جا کر کوئی اثر پڑتا ہے، وگرنہ آگ ہمیشہ جلائے گی۔ بچھو کی فطرت میں کاٹنا ہے، اللہ نے رکھا ہے، ہمیشہ کاٹے گا۔ وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ آدمی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہ گار ہے، کیا ہے، حتیٰ کہ نبی اور غیر نبی کو بھی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، عشاء کی نماز، اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سلام پھیرا اور فرمایا دو میں سے ایک جملہ، یا تو یہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ، یہ نہ نمازی کو دیکھتا ہے نہ غیر نمازی کو، یا یہ فرمایا کہ نہ نبی کو دیکھتا ہے نہ غیر نبی کو۔ اس نے وہاں بھی کاٹ لیا، اس کی فطرت میں شامل۔ اس لیے جتنے فطرت کے قوانین ہیں نا، یہ ضرور نافذ ہوتے۔ جو شخص رات کو دیر سے سوئے گا، لا محالہ وہ صبح دیر سے اٹھے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ رات کو وہ دیر سے سوتا رہے اور پھر سمجھے کہ میں صبح جلدی اٹھ جاؤں گا، یہ نیچر کے خلاف ہے۔ اور ہو نہیں سکتا کہ جو آدمی اپنی نیند کے ساتھ مذاق کرے گا، کوتاہی برتے گا، غفلت ہوگی، اس انسان کو عمر کے کسی حصے میں پہنچ کے صحت اس سے انتقام نہ لے، صحت انتقام بھی لے گی۔ نہیں ہو سکتا، اسے جوڑوں کا درد ہو جائے گا، جلدی بوڑھا ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ اسی طرح شوگر کا مریض اگر میٹھی چیزوں کو چکھے گا اور شوگر بڑھ جائے گی تو لا محالہ کسی نہ کسی چیز کو ڈیمیج کرے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فطرت کا قانون بدل جائے، تو اللہ کا قانون کچھ اور ہے، فطرت کا قانون اسے اللہ ہی بدلے تو بدلے، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فطرت میں شامل ہے کہ جس زمین پر اڈلٹری، فحاشی معاذ اللہ عام ہوگی، وہاں پہ تین چیزیں ضرور پھیلیں گی: قتل ناحق، لوگوں کا خون، وہ چاہے قتل ڈائریکٹ ہو اور وہ چاہے لوگوں کے بلڈ سکرز، ان کا خون چوسنے والے سودی نظام کے ذریعے چوسیں۔ جب یہ ہوگا، اس کے نتیجے میں تین چیزیں آئیں گی: خون،
اور دوسری چیز بھوک، ہنگر، وہ کسی بھی نوع کی ہو۔ وہ ہنگر کی وہ جو بھوک ہے نا، وہ پیاس چاہے پیسے سے مٹتی ہو، چاہے حرام کاموں سے مٹتی ہو، چاہے وہ جنس سے مٹتی ہو، کسی چیز سے مٹتی ہو، جہاں بھی جس زمین پر بھی یہ پھیلے گا اس پہ یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز ان نون فیئر، خام خواہ کا خوف، فرد پہ خوف مسلط ہو جاتا ہے کہ یا اللہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں جاب ملے گی کہ نہ ملے گی، پتہ نہیں یہ میرے ساتھ اب کیا مسئلہ بنے گا۔ امن امان کا خوف کہ جا تو رہے ہیں گھر سے، اللہ کرے شام کو خیریت سے واپس آ جائیں، بھئی شام کو اس علاقے میں لوٹ مار ہوتی ہے، اب جا تو رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ گلی میں کوئی مل جائے اور سنیچنگ ہو جائے۔ کراچی کے حالات آپ جانتے ہیں۔ اس لیے نیچر کو نہیں چھیڑنا چاہیے کبھی بھی۔ حضرت ایک مرتبہ اور تھوڑا سا دہرا دیں گے آپ یہ کہ کس چیز کے وجہ سے یہ چیز یہ تین چیزیں واقع ہوتی ہیں؟ ایک مرتبہ اور جہاں بھی فحاشی پھیلے گی، بغیر نکاح کے لوگوں کے تعلقات عورت اور مرد کے قائم ہوں گے، وہاں پر تین چیزیں ضرور آ جائیں گی۔ وہاں ایک قتل آئے گا انسانوں کا خون، چاہے وہ فزیکلی قتل کریں اور چاہے وہ قتل اس طرح سے ہو کہ لوگوں کے خون وہ چوسیں سود کے نظام کے ذریعے سے، اور لوگ نسلوں کی نسلیں آئندہ کو صرف اس فکر میں رہیں کہ کسی طرح اپنے معاش کو درست کرو، باقی ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ دوسری چیز ان نون فیئر، پتہ نہیں کیوں لیکن خوف مسلط ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز بھوک مسلط ہو جائے گی۔ یہ سب فطرت کے قوانین ہیں، اور اللہ ان بستیوں سے امن اٹھا لیتا ہے اور خوف ڈال دیتا ہے، اور اللہ ان سے سیر شکمی، نظر کا بھر جانا، پیٹ کا بھر جانا یہ اٹھ جاتا ہے، اور انجانی بھوک طاری ہو جاتی۔ وہ جتنا بھی گناہ سے مٹانا چاہے اپنی اس پیاس کو نہیں مٹتی، وہ ہر وقت آمادہ رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ خدا کی نافرمانی کرے۔ تو اس لیے فطرت کے قوانین کو کبھی بھی نہیں چھیڑنا چاہیے، فطرت سے ٹکر نہیں لینی چاہیے۔ اب فطرت سے ہی ٹکر لینا ہے کہ بچے اپنے وقت پہ نہیں سو رہے، فطرت سے ٹکر لینا ہے کہ رات پوری جاگتے میں گزرے اور صبح 11 بجے اور 12 بجے ہمارے ہاں کی دکانیں کھلیں۔ آپ نے اگر پاکستان میں دیکھا، ہندوستان میں بھی تقریباً ایسے ہی ہم نے بہت جگہوں پہ دیکھا، کم دیکھا پاکستان سے، لیکن پاکستان میں 12-1 بجے جا کے مارکیٹس کھلتی ہیں۔ یہ سب نیچر سے، فطرت سے ٹکر لینے کی باتیں ہیں کہ رات جسے اللہ نے بنایا تو سکون کے لیے، وہ جگتے میں گزاری، اور وہ بھی کوئی خدا کی فرما برداری میں نہیں کہ چلو اس کی کوئی برکات ہوتی، وہ اس طرح گزاری، اور نتیجے میں کہ 11 بجے 12 بجے آ کے دکان پہ بیٹھتے ہیں، یہ اللہ کی فطرت سے ٹکر لینا ہے۔ نتیجہ یہ کہ بزنس نہیں چلے گا۔ اس کے برعکس آپ سب جانتے ہیں کہ آدھی رات کو امریکہ میں، کینیڈا میں گاڑیاں نکل رہی ہوتی ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے مسلمان کا، اور اس وقت لوگ فیکٹریز جا رہے ہوتے ہیں، 200 میل، خود آپ بھی ڈرائیو کر کے جا رہے ہوتے ہیں، 150 میل ڈرائیو کرنا ہے، اور وہ وقت خالصتاً اللہ کو یاد کرنے کا ہوتا ہے۔ لیکن نیچر ہے نا، جو شخص صبح نکلے گا رزق پائے گا، اللہ تعالیٰ رزق کو تقسیم کرتے ہیں، ہمارے ہاں سونے سے فرصت نہیں ملتی۔ اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے تھے